Today I will be talking about there was a Sahabiya and her name was Nusayba bint Ka'ab, right? Now her role in the Battle of Uhud was really, really important. Do you guys know about Battle of Uhud? Like you guys might have heard about Battle of Uhud کہ اس میں کس طرح سے Prophet peace be upon him نے سب کو پوزیشنز ایلوکیٹ کی تھی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کچھ لوگ تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو وقتی طور پہ جیت نصیب ہو رہی ہے تو وہ مال غنیمت کی طرف دوڑے, ٹھیک ہے. اس میں ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ آپ کو جو رول اسائن کیا جائے آپ کو اس کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے. پہلے جب تک پورا کام کمپلیٹ نہیں ہو جاتا تب تک آپ اس کو چھوڑ کے نہ جائیں. سو دیٹس آور فرسٹ لیسن فرام دیر, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب یہ ہوا کہ مسلمان میدان جنگ چھوڑ کے مال غنیمت کی طرف بھاگنے لگے تو پیچھے سے کفار نے دوبارہ سے حملہ کیا تھا ان کے اوپر, ٹھیک ہے. اور اس ٹائم پہ جب دوبارہ حملہ کیا تو بہت سے اہم صحابہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا, جو دین اسلام کو جانتے تھے, وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے, صرف اس وجہ سے کہ ان کو اپنی موت ان کے سامنے نظر آ رہی تھی کہ ایک دم سے کفار کا لشکر آ گیا اور مسلمان جو ہیں وہ مال غنیمت کی طرف ایک جگہ جمع ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پہ کچھ منظر اس کا یہ تھا کہ جتنے بھی واریئرز تھے, جتنے بھی صحابہ تھے, وہ اپنی شیلڈز اتارے تھے اور اپنی جتنی تلواریں تھیں وہ ہواؤں میں پھینک کے میدان جنگ کو چھوڑ کے باہر جا رہے تھے. اچھا, ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ, جو لوگ کہتے ہیں کہ جو خواتین ہیں وہ جنگوں میں حصہ نہیں لے سکتی, ضروری نہیں ہے کہ آپ تلوار لے کے میدان جنگ میں اتر جائیں. اس ٹائم پہ حضرت خدیجہ, نصیبہ بنت کعب, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واریئرس کی ہیلپ کر رہی تھی. اور وہ کس طرح کر رہی تھی کہ اگر فار ایگزامپل کوئی واریئر انجرڈ ہو جاتا, کوئی زخمی ہو جاتا, تو وہ ان کی مرہم پٹی کر رہی تھی کائنڈ آف, ٹھیک ہے. تو وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھی. میں جب آپ لوگ کو امیجن کروانا چاہ رہی ہوں کہ وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. واریئرز میدان جنگ میں زخمی ہو رہے ہیں, واریئرز ان کے پاس جا رہے ہیں, وہاں پہ ان کی نرسنگ ہو رہی ہے, پٹی ہو رہی ہے, اور پھر وہ واپس آ کے میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب یہ واقعہ ہوا کہ واریئرز میدان جنگ کو چھوڑ کے جائیں لگے اور جب کفار نے دوبارہ ان کے اوپر آ کے حملہ کیا تو نصیبہ بنت کعب پوری مدینہ میں, مکہ میں مشہور تھیں کہ وہ ایک واریئر ہیں. شی واز نون فار اونلی ون تھنگ اینڈ دیٹ واز کہ وہ ایک بہت بہترین واریئر ہیں, ٹھیک ہے. وہ بہت سے صحابہ واریئر سے بہت بہترین طریقے سے وہ جنگ لڑتی تھیں. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے اور سب سے امپورٹنٹلی وہاں پہ پروفٹ پیس بھی اپون ہم ہمارے وہاں پہ جنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ بہت سارے کفار آ رہے ہیں جو کہ ان کی طرف حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو what she did was that's a very interesting story. انہوں نے ایک صحابہ کو بھاگتے ہوئے دیکھا, ٹھیک ہے. جب صحابہ کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی شیلڈز اور اپنی تلوار یہاں پہ چھوڑ کے جاؤ تاکہ جس نے جنگ کرنی ہو وہ جنگ کر سکے. انہوں نے اپنی شیلڈز اتاری, تلوار کو وہاں پہ پھینک کر وہ وہاں سے چلے گئے. نصیبہ بنت کعب وہاں پہ گئیں, شیلڈ اٹھائی, تلوار اٹھائی اور میدان جنگ میں چلی گئیں, ٹھیک ہے. جب وہ میدان جنگ میں گئیں تو پروفٹ پیس بھی اپون ہم کس طرح اس کو بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آگے دیکھا, اپنے پیچھے دیکھا, اپنے سیدھے ہاتھ پہ دیکھا, اپنے الٹے ہاتھ پہ دیکھا, مجھے نصیبہ بنت کعب تلوار کو لہراتی بھی نظر آئی اور وہ بہت سے بہترین جنگجوؤں سے لڑ رہی تھی اس ٹائم پر. اب ہوا کچھ یوں کہ نصیبہ بنت کعب کے شوہر اور ان کے 2 بیٹے دونوں وہاں پہ میدان جنگ میں تھے, مطلب ایک پوری فیملی جنگ کر رہی ہے. اور اس کا کچھ مناظر اس طرح کا تھا کہ پروفٹ پیس بھی اپون ہم واز ان دا مڈل آف دا بیٹل آن دا بیٹل فیلڈ, اور ان کے چاروں طرف نصیبہ بنت کعب, ان کے شوہر اور ان کے 2 بیٹے جنگ کر رہے تھے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی ان کو محبت تھی, ان کی کتنی ایفیلیشن تھی پروفٹ سے. اس کے بعد پھر کچھ ہوا یوں کہ ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ, ہی واز لائک ویری ینگ, بہت چھوٹے تھے. اور جب انہوں نے دیکھا, اچھا مزے کی بات یہ کہ آگے سے ایک کافر آ رہا تھا, وہ گھوڑے کے اوپر بھاگتا ہوا آ رہا تھا, ٹھیک ہے. جب وہ گھوڑے کے اوپر آ رہا تھا تو وہ جو ان کا بیٹا تھا اس نے پتھر اٹھا کے گھوڑے کی آنکھ میں مار دیا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بچہ تھا, وہ یہی کر سکتا تھا. اس نے پتھر اٹھا کے گھوڑے کی آنکھ میں مارا, گھوڑا گرا, اوپر سے جو وہ کفار تھا وہ بھی گرا. اس کے بعد اس کفار نے آ کے, ان کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ, اس کے اوپر بہت زور سے کٹ مارا تلوار کے ساتھ, ٹھیک ہے. جب کٹ مارا تو پروفٹ پیس بھی اپون ہم نے وہ دیکھ لیا. اس کے بعد وہ نصیبہ بنت کعب کی طرف مڑے, ان کو کہا کہ تمہارے بیٹے کو آ کے کسی نے اس طرح سے تلوار ماری ہے. اور شی واز اے مدر, شی واز ویری فیئرلیس.
وہ فوراً اپنی اس کفار کی طرف مڑی اور اس کو جا کے قتل کر دیا. اسی طرح سے جتنے بھی گھوڑے آئے اس کے اوپر کفار بیٹھ کر آئے, انہوں نے سب کا بہت زیادہ فیئرلیسلی مقابلہ کیا. ٹھیک ہے, میرا آپ سے یہ سوال, اس کی سٹوری اتنی ہے اور اس کے علاوہ وہ جنگ میں لڑتی رہی اور یہاں تک کہ ان کو مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی. ٹھیک ہے, میرا آپ سب سے یہ سوال ہے کہ ان کے اندر ایسی کیا چیز تھی کہ کس چیز نے ان کو کمپیل کیا, مجبور کیا کہ وہ شیلڈز پہنے اور تلوار کو اٹھائیں اور میدان جنگ میں جا کے کود جائیں. اینی آنسر؟ ایگزیکٹلی. جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے, جس کی پرائیورٹیز بالکل اسٹریٹ ہوتی ہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے لیے زندگی جینی ہے, میں اس کے لیے اپنی زندگی بھی قربان کر سکتی ہوں, پھر اس کے ذہن میں سیکنڈ تھاٹس نہیں آتی.